اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد آصف المی آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام امید کے ساتھ حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست احباب خیر وافیت سے ہوں گے، اور یہی امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کے ماشاءاللہ اس ماہ مقدس میں، اس ماہ رمضان میں بھرپور جوش و خروش کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے، اس کی سعادتیں اور مزے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس کا صدقہ ملک پاکستان اور تمام عالم اسلام سے اس وبا کورونا کو جو ہے جس سے تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اللہ پاک اس وبا سے ہم سب کی جان چھوڑائے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جلد از جلد اس وبا سے اللہ پاک سب کو صحت یاب فرمائے. اپنے پروگرام امید کے ساتھ کا آغاز کی جانب بڑھاتے ہوئے میں اپنے پروگرام کو آج کے ہمارے میزبان حاجی احمد نواز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور پروگرام کی میزبانی پہ اپنا جو سر انجام دیں. اعوذ السلام باللہ من علیکم الشیطان ورحمۃ اللہ الرجیم. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واسف بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے صاحب، آپ سب خیر وافیت سے؟ جی ماشاء اللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم. آپ سے جی ٹھیک ہے، صاحب، خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی صاحب آج کی نشریات کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک چینل محمد آصف رونی صاحب کے پیج سے لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے پروگرام امید. میں آپ کا میزبان محمد امن منہاس امید کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. اور ناظرین محترم، آج ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 9ویں روزے کی سحری رکھنی ہے، اور الحمدللہ ہم عشرہ رحمت کے آخری دنوں میں ہیں. ایک یا دو دن پیچھے ہیں عشرہ رحمت میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے عشرے میں یعنی کہ عشرہ مغفرت میں داخل ہو جائیں گے. اور ناظرین، اس امید کے ساتھ ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے پوری دنیا سے یہ کرونا کی وبا کو ختم کرے، اور جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ ان کو شفا یاب کرے، اور جو جہاں بھی جس حال میں بھی تنگ دستی کا شکار ہے اللہ پاک انہیں ان کی مشکلات سے نجات دے، اور حرمین شریفین کی زیارتوں کے لیے ہمیں طلب فرما لے اور زیارتیں ہماری مقدر میں لکھ دے. اور ناظرین محترم، سب سے پہلے میں پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں اپنے تمام مہمانوں کا آپ سے تعارف پیش کرتا چلوں. میرے سب سے پہلے مہمان گدائی گنج بخش میرے بہت ہی محترم جناب محترم حافظ محمد کاشف اجمیری بھائی، میں آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حاج صاحب کیا حال آپ کا؟ حافظ ٹھیک ہے جی، حافظ کاشف اجمیری صاحب آپ کا سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے؟ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو تندرستی دے، صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اور حافظ کاشف صاحب، آج کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کیسی طبیعت ہے؟ کیسے جا رہے ہیں روزے ماشاءاللہ سے؟ شکر الحمدللہ صاحب، اللہ پاک کا بڑا کرم ماشاءاللہ. ہے، اور اللہ پاک آپ صاحب یہ آج جو ہمارے پورے پاکستان میں پریشانی آئی ہوئی ہے اللہ پاک اس کو بھی دور کرے. آمین. آپ سب دیکھ لیں 8 روزے گزر گئے، 9ویں کی سحری کی ہم طرف جا رہے ہیں، اور یہ عشرہ رحمت ہمارے ہاتھ سے ایسے جا الحمدللہ رہا ہے جیسے کہ ہاتھوں سے ریت پھسلتی جاتی ہے، ایسے عشرہ رحمت گزر رہا ہے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چل رہا. بس مدینے پاک کی ایسے ہی جدائی سے یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے. بس دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مدینے پاک کی حاضری ہمارے نصیب میں لکھ دے، اور یہ کرونا کی وبا جو ہے وہ ختم ہو آمین جائے. اور ناظرین آمین. محترم، میں اپنے اگلے مہمان کا تعارف پیش کرتا چلوں. یہ جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہر بندہ خوف زدہ ہے، اور آج ہم نے اس پروگرام پر خصوصی دعوت دی گفتگو کے لیے ہمارے محترم جناب محترم حکیم عامر جمیل صاحب کو کہ آپ تشریف لائے. میں آج کے اس پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب محترم حکیم عامر جمیل صاحب، السلام علیکم. حکیم صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام حاجی صاحب، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم. حکیم صاحب، آج کل جو دن جا رہے ہیں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، دنیا میں ایک خوف کی وبا پھیلی ہوئی ہے. تو آج آپ سے بہت سارے ہم نے مشورے لینے ہیں، گفتگو کرنی ہے جی اس اللہ جو دور چل رہا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ.
جی انشاءاللہ ضرور ضرور، کیوں نہیں، اس پہ بھی اور یعنی کہ رمضان شریف کے حوالے سے بھی بہت سے ٹاپکس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آج گفتگو ہوگی جی اللہ تعالیٰ جی کے حکم انشاءاللہ سے۔ ایسے سیگمنٹ انشاءاللہ چلے گا، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ٹاپک ہوگا اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ناظرین محترم، محمد آصف رونی میرا چھوٹا بھائی جس کے پیج سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور ناظرین محترم یہ بڑی پیار والی شخصیت ہے، بڑا پیار والا دوست ہے، بڑا پیار والا بھائی ہے، اور یہ ان کی کاوشیں، ان کی محبتیں ہیں کہ آج ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اور ناظرین محترم، حافظ کاشف حجویری صاحب، محمد آصف رونی صاحب، حکیم عامر جمیل صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ انشاءاللہ جو ہی کوئی دوسرے مہمان تشریف لائیں گے ہم ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ناظرین محترم، پروگرام کا باقاعدہ آغاز حسب معمول اللہ پاک کی پاک کلام سے کرنے کے لیے، یعنی کہ صحیفہ انقلاب کی تلاوت کے لیے گزارش کروں گا حافظ محمد کاشف حجویری صاحب سے کہ قبلہ آپ تشریف لائیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں آیات بینات کی صورت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ حافظ محمد کاشف حجویری صاحب۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور حاجی صاحب، یہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ اللہ پاک کچھ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر نہاں ہر عیاں کا جاننے والا، وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، ایمان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، تکبر والا۔ اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے، وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اسی کے ہیں سب اچھے نام،
اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ آیات بینات کی تلاوت آپ نے فرمائی آپ صاحب، ماشاءاللہ۔ امید ہے کہ سننے والوں کے جو دل ہیں وہ روحیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ باغ باغ ہو گئی ہوں گی آپ کی تلاوت کلام پاک سے۔ تو مجھے لگتا ہے جیسے حاجی صاحب کا نیٹ کا کوئی ایشو بن رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ذرا درمیان میں ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جی چند جی، لمحوں میں تو دوبارہ آپ آصف صاحب آپ ہمیں نا جی آپ حمد باری تعالیٰ ہمیں ماشاءاللہ سنائیں اپنی پیاری آواز میں۔ جی میں انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ بھی ضرور کاشی بھائی پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم ماشاءاللہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کی تعداد ماشاءاللہ بڑی جلدی سے بڑھ رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ہمارے محترم سعید شاہ صاحب ہمیں اس ٹائم جوائن کر چکے ہیں، جی وہ جی بھی بڑی بالکل، محبت یہ فرما بڑی رہے ہیں۔ محبت والی شخصیت ہے سعید شاہ صاحب۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، یہ تقریباً ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ، اور اللہ پاک ان جی کی جی محبتوں بالکل، کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے بعد ہمارے پروگرام کا ماشاءاللہ حصہ بنے انجینئر بلال افضل صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید اچھا کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ عبداللہ آصف ماشاء صاحب اللہ ہیں، ماشاء اور اللہ محمد حسن ماشاء اللہ، یہ تو ہارونی ہمارے صاحب ہیں۔ ریگولر فالوور ہے عبداللہ آصف صاحب۔ جی عبداللہ آصف صاحب، انجینئر بلال صاحب، سید شاہ صاحب، اور آج ہمارے پروگرام کی ٹرانسمیشن کا ہاں جو جی، حصہ بنے ماشاءاللہ محمد حسن ہارونی ضیائی صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ویورز اس ٹائم ہمیں واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت ہی خوبصورت آمین۔ انداز میں حاجی صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ کاشف جویری صاحب بہت خوبصورت انداز میں اللہ پاک کی پاک کلام کی پاک آیات سے آج کے اس پروگرام میں اپنی نوکری پیش کر رہے تھے۔ اور ناظرین محترم، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ نیٹ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، جیسے مری میں موسم کا پتہ نہیں چلتا، اس طرح پاکستان میں نیٹ کا پتہ نہیں چلتا، کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا آصف ہارونی بھائی سے کہ آصف بھائی آپ پروگرام میں حمد باری تعالیٰ شامل کیجیے۔ جی بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کر دے کرم رب سائیاں، 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 میری جولی بھر دے مولا، میری جولی بھر دے مولا، سب دی جولی بھر دے مولا، میری جولی بھر دے مولا، میں تیرے در تے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، 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 صدقہ حسن حسین دا ربا جولی دے وچ پا دے، میری جولی دے وچ پا دے، در تو خالی سبحان اللہ۔ کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے ربا، ایسا کرم کما دے، تینو واسطہ اس سونے دا، تینو واسطہ اس پیارے دا، جدیاں تو قسماں چائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سبحان اللہ۔ سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، بیماراں دی سونے ربا دور ہوے بیماری، ربا دور ہوے بیماری، بیماراں دی سونے ربا دور ہوے بیماری، ربا دور ہوے بیماری، دے اولاد نرینا سب نو دور ہوے لاچاری، ربا دور ہوے سبحان اللہ۔ لاچاری،
زہرا دا صدقہ مولا، زہرا دا صدقہ مولا، مولا پنج تن دا صدقہ مولا، مولا زہرا دا صدقہ مولا، اج سب دیاں ہون بلائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، 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 رب سائیاں، رب سائیاں، رب سائیاں، رب سائیاں، میں تیرے در تے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ، ناظرین محترم، سبحان اللہ۔ آصف حرونی بھائی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کرم کی بھیک مانگ رہے تھے، اور ناظرین محترم اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کے، ہر شخص ہی کرم کی بھیک کے لیے طلبگار ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور میں یوں کہتا ہوں کہ میرے مولا جب تیری شان کریمی پر نظر جاتی ہے، میرے مولا سبحان جب اللہ۔ تیری شان کریمی پر نظر جاتی ہے تو یہ زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بن مانگے ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، اور میرے مولا اللہ تیری اکبر، ذات سبحان رب اللہ۔ جلیل ہے، میرے مولا تیری ذات رب جلیل ہے، میرا علم تو بہت قلیل ہے، کروں ثنا میں تیرے حبیب کی، یہ تیرے کرم کی دلیل ہے، یہ تیرے کرم کی دلیل ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم نے تلاوت کلام الرحمن سے پروگرام کا آغاز کیا اور پروگرام کو آگے بڑھایا جناب محترم محمد آصف حرونی بھائی کی ہم سے۔ اب میں گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے میں جناب محترم حکیم عامر جمیل صاحب کی طرف آؤں گا۔ حکیم صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا حکیم صاحب، بات یہ کرنی تھی کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے، ہر بندہ ہی اپنے اپنے مشورے بھی دے رہا ہے، اپنے اپنے میڈیسن بھی یوز کر رہا ہے، کچھ اس کے انگیس جا رہی ہیں، کچھ اس کے حق میں جا رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ حکمت کی زبان میں کرونا سے کیسے لڑا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، اور آپ کی اس کاوش کو میں دیکھ کے بہت خوش ہوں، جس طرح آپ یعنی کہ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے۔ آج بہت کا شکریہ، بہت ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کرونا اور اس کی احتیاطی تدابیر، ہم کس طرح بے یعنی شک۔ کہ اس سے سیف رہ کر یعنی کہ اپنی لائف کو گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، جیسا کہ آج کل یہ ٹرینڈ چل چکا ہے، یعنی کہ لوگ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے رہے، اور یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے، یہ ایک کوئی ابھی نئی ڈیزیز نہیں ہے، عرصہ دراز سے ہر دہائی میں کوئی نہ کوئی ڈیزیز اس طرح آ چکی ہے جس نے لوگوں کو تنگ کیا ہے بہت زیادہ، لیکن لوگوں نے اس سے ریکور ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس سے بہت سے لوگوں کو تنگ ہوئے ہیں۔ WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اس پہ ابھی سرچ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی جب تک اس کی ایک ویکسین نہیں آ جاتی تب تک اس پہ کوئی قابو نہیں پایا جا سکتا، صرف اور صرف اس کی احتیاطی تدابیر کر کر ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں۔ طب یونانی حکیم میں جو صاحب، اس کی حکیم صاحب میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ڈیزیز پرانی ہے، نئی نہیں ہے، جیسے کہ پہلے اور بھی بیماریاں آتی رہی ہیں، جیسے کہ پولیو تھا، جی چیچک جی تھی، جی اپنا وہ تعاون تھا، کافی بیماریاں ایسی آتی رہی ہیں جس سے دنیا کو بہت نقصان پہنچا ہے، مگر چونکہ جب اس کی ویکسینیشن ہو گئی، ویکسینیشن آ گئی، تو پھر وہ اتنا خوف نہیں رہا اس کا۔ اس کی جی سب سے جی بڑی خوف بالکل کی وجہ اس کی سب سے بڑی خوف کی وجہ یہی ہے کہ اس کی ابھی تک ویکسینیشن نہیں ہوئی۔ بالکل بالکل، یہ ایسے ہی ہے، یعنی کہ اس کی جب تک ویکسینیشن نہیں آئے گی اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ WHO بالکل جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، جو پوری ورلڈ کو کنٹرول کرتی ہے، جو سینٹر ہے، وہ بھی اس کی سرچنگ پہ لگا ہوا ہے، اور اس کی ویکسین آنا اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اچھا، وائرس ہے یہ ان وائرس سے بہت ہٹ کے وائرس ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اور اس وائرس پہ یعنی کہ قابو پانا بہت زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں، اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت جلد اس پہ قابو پا لیا جائے گا، جب تک اس کی انشاءاللہ۔ ویکسین نہیں آ جاتی۔
سب سے ٹھیک، پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پہ ہم کس طرح یعنی کہ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. اس پہ سب سے پہلے انسان سیفٹی بہت ضروری ہے. جتنی ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں اتنا یعنی کہ اس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کورونا وائرس کی ڈیزیز ہو بھی جاتی ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اچھا بہت سے لوگ اس چیز سے ڈر خوف سے بہت زیادہ بیٹھ گئے ہیں. جیسا کہ آج کل یعنی کہ موسمی وائرس ہے, اس وجہ سے بہت لوگ ڈسٹرب ہیں. موسمی وائرس میں جیسے نزلہ, زکام, بخار, یہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو آج کل ہو رہا ہے, لیکن لوگ اس کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس میں احتیاطی تدابیر یہ بتانا چاہوں گا, جن لوگوں کو یعنی کہ اگر موسمی بخار ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, وہ اس چیز سے مت گھبرائیں, صرف سیفٹی اختیار کریں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے سے بچائیں. وہ اس صورت اچھا میں یعنی کہ اگر حکیم کسی صاحب، کو حکیم صاحب آپ کی بات سے ایک بات نکلی ہے کہ جیسے آپ جی نے جی فرمایا کہ یہ موسمی وائرس بھی ہے, نزلہ زکام کھانسی جی بخار سارا کچھ ٹھیک ہے, یہ اکثر پہلے بھی ہوتا ہے, ہر بندے کو ہوتا ہے یہ, یعنی کہ جی جب موسم بالکل. چینج ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ موسمی علامات جو بخار کی ہیں وہ کیا ہیں اور کرونا کی علامات کیا ہے؟ دیکھیں کرونا موسمی علامات جو ہیں یہ کرونا سے بہت یعنی ملتی جلتی علامات ہیں. جیسا جی کہ ٹھیک یعنی ہو. کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, نزلہ زکام وائرس کی وجہ سے یعنی کہ موسمی وائرس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. اور نمبر سیکنڈ, یہ کرونا کی علامات بھی اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں. جیسے نزلہ زکام کرونا میں ہو جانا, اس میں بیسیکلی مین جو آپ کا امیون سسٹم ہے نا, جس کا امیون سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا اس کو سانس کا مسئلہ شروع ہو جائے گا, سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں. نمبر سیکنڈ, اور اس میں یعنی کہ آپ دیکھیں آنکھیں ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ یعنی کہ ایسے ہیں جو نزلہ زکام بخار, جسم درد کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی اس کی جو میجر علامات ابھی تک نظر آئی ہیں ہمیں, وہ یہ اس کی علامات نظر آ رہی ہیں جو. اور اسی طرح موسمی وائرس جس طرح آج کل چل رہا ہے اس میں بھی وہ اس سے ذرا کچھ ہٹ گیا. جیسے کہ اس میں نزلہ زکام ہو جاتا ہے, بہت سے لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بھی لوگ یعنی کہ آج کل ہاسپٹلز میں ان کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں یعنی کہ وہ مت گھبرائیں. اس کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں جس پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کرونا وائرس میں اس میں ڈیزیز آ چکی ہے. لیکن جس کو آج کل موسمی وائرس کی وجہ سے نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی یعنی کہ کرونا ٹیسٹ کرانے کے لیے ہاسپٹلز میں چلا جاتا ہے. تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس چیز کو مت گھبرائیں اس چیز سے. اس میں سمپل سی ایک یعنی کہ احتیاطی تدابیر بتا دی بھی ہیں, سب نے ڈاکٹرز نے بھی بتا دی ہوئی ہیں, حکیم حضرات نے بھی بتائی ہوئی ہیں. آپ ہوم آئسولیشن میں چلے جائیں, سیفٹی اختیار کریں, کسی سے مت ملیں, یعنی کہ تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ بھی پریشان نہ ہو. اس وجہ سے اپنے امیون سسٹم کو برقرار رکھیں, اپنے امیون سسٹم کو ڈاؤن نہ ہونے دیں. اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو بخار نہ ہونے دیں. جو انسان ایک دفعہ بیمار ہو جاتا ہے اس کا امیون سسٹم بہت زیادہ ڈاؤن چلا جاتا ہے, اس کو بعد میں ریکور کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا سب کے اچھا لیے یہی مشورہ ہے کہ حکیم صاحب بات یہ ہے اپنے کہ آپ اسٹے ہوم سیو لائف, یہ تو آپ نے بے فرما دیا شک کہ بے شک آئسولیشن کر لیں بے بالکل. شک بے اچھا شک بات یہ ہے کہ آج کل جیسے کہ رمضان گزر رہا ہے ہمارا, رمضان میں ماشاءاللہ ہم نے ماشاء اللہ آٹھ روزے رکھ لے, 9ویں کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو جیسے کہ ماشاء یہ اللہ. رمضان ہمارا گزر رہا ہے اور کرونا کی جو وبا وہ بھی بہت زیادہ ہے. اچھا یہ جی بتائیے کہ کرونا اور رمضان میں جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہماری کوئی سیفٹی ہے کرونا سے روزے میں؟ کیونکہ روزہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں شوگر پیشنٹ ہوں, تو جی الحمدللہ میری شوگر تو بہت نارمل ہو جاتی ہے جب میں روزہ رکھتا ہوں. میں افطاری کے وقت شربت بھی پیتا ہوں, سارا کچھ ہوتا ہے. وہ یعنی کہ مجھے اتنا فائدہ ہوتا ہے روزہ رکھ کے شوگر میں کہ مجھے شوگر فیل نہیں ہوتی. کیا کرونا کا بھی ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جو کرونا ہے اس کے روزے میں بھی کوئی ایسا کوئی معاملہ بن جائے؟ نہیں, میں نہیں اس چیز کو سمجھتا. دیکھیں جو کرونا ہے اس کا شوگر سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن نہیں اگر نہیں نہیں جو نہیں پہلے نہیں جی جی میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے بھی کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, یعنی کہ یہ بیماری اتنی شدید ہے کہ اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا, یہ روزہ رکھ کے اس کو تھوڑی سی کچھ سیفٹی مل جاتی ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں. نہیں, دیکھیں روزہ ایک جو بھی انسان بیمار ہے, روزہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, بے اس شک میں یہی اللہ بات تعالیٰ نے بالکل
ہاں جی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہے. اگر جس کو کرونا وائرس ڈیزیز ہے تو اس کو یعنی کہ اگر تو وہ روزے کی حالت میں، پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کو یعنی کہ اس طرف اس کو ڈیزیز ایسی ہے اس کے اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا اس کے، تو بالکل ٹھیک. میڈیسنس کے پیش نظر اس کے روزے کی وجہ سے میرا اس چیز کو اہم نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر تو وہ روزے کی حالت میں جائے گا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے کرونا کا جو پیشنٹ ہے. باقی رہی بالکل ٹھیک ہو ڈائبٹک کی بات، ڈائبٹک پیشنٹ میں اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس میں آپ کی شوگر لیول بھی مینٹین رہے گا روزے کی وجہ سے. مینٹین ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ کی گفتگو بہت زبردست ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں، مگر پروگرام میں ایک کلام بھی ہم نے شامل کرنا ہے، تو پھر یہیں سے بات ہم آگے کنٹینیو کریں گے. تو پہلے جی پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا حافظ کاشف اجمیری صاحب سے، صاحب کوئی ایسا کلام آپ چھیڑیں کہ ہمارے سننے والے، ہمارے اکبر تاج صاحب، ہمارے اور بہت سارے دوست اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جن کے نام مجھے اس وقت شو نہیں ہو رہے، مگر چونکہ کافی دوست اس وقت ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، تو میں باقی دوستوں سے گزارش کروں گا اس پروگرام کو آپ شیئر کرتے جائیے گا، جا کے یہ جو باتیں، اتنی خوبصورت باتیں حکیم احمد جمیل صاحب فرما رہے ہیں، یہ اور دوستوں کے پاس بھی پہنچیں اور یہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور یقین کریں یہ باتیں جو ہیں یہ اس کو آپ ایسے نہ سمجھ لیں کہ یہ صرف گفتگو نہیں ہے، یہ آپ کی اویئرنیس کے لیے بھی ہم ایسے پروگرام کو انعقاد کرتے ہیں اور اسے امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے کوئی نہ کوئی فائدہ لیں گے. تو میں حافظ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی ایسا کلام چھیڑیے گا کہ ہمارے تار جو ہے وہ مدینہ پاک سے جڑ جائیں. سبحان اللہ. جی میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں. بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نسبت شاہ دو عالم کی قسم، نسبت شاہ دو عالم کی قسم، کی قسم، واہ 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 واہ. ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے اب سب، کیا کہنے، واہ واہ واہ. نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا. ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ان کو جنت کی بشارت دے دو، جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں. اور حاجی صاحب یہ جتنے اعزاز ہیں ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکتیں ہیں. ماشاء اللہ جی، بے شک بے شک بے شک.
ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہو جائے. ہوگی. واہ 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 واہ. یہ سارے اعزاز فضیلت والے، یہ سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے بے شک بے شک بے شک بے شک. ہیں. اور یہ شعر ہم سب پوری ٹیم کے لیے اور جو جو ہمیں دیکھ رہا ہے سب کے لیے. حاجی اکبر تاج صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت فرما رہے ہیں، کمنٹس بھی دے رہے ہیں، اور عبداللہ آصف صاحب جتنے ہمارے محبت والے ہیں سب کے لیے. ہمارے ایک محترم بزرگ ہے سعید شاہ صاحب ہیں. ہمارے ایک محترم بزرگ ہیں سعید شاہ صاحب. بھی آ جائے کہ ہم سب سے کہیں کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا. اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا، آج کل ہم بھی مدینے میں رہا کرتے ہیں. کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا، آج کل ہم بھی مدینے میں رہا کرتے ہیں. نسبتیں شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، ان کے نوکر کا تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حافظ کاشف اجمیری بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا، مگر آج یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ 9واں روزہ گزر گیا. پچھلے سال ہم انہی دنوں میں حضور کی بارگاہ میں تھے، اور وہاں سے جو ہمیں خیرات ملتی تھی سحری افطاری کے وقت کی، یقین کریں وہ ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے آتا ہے. بس مدینے کی سفر کی بات ہی میں کروں گا کہ تمنا ہے مدینے کا سفر ہو یا رسول اللہ، تمنا ہے مدینے کا سفر ہو یا رسول اللہ، سر اپنا ہو تمہاری راہ گزر ہو یا رسول اللہ، سر اپنا ہو تمہاری راہ گزر ہو یا رسول اللہ. بلا لیجئے در اقدس پہ آقا اب بلا لیجئے، بلا لیجئے در اقدس پہ آقا اب بلا لیجئے، ہماری زندگی بھی معتبر ہو یا رسول اللہ، ہماری زندگی بھی معتبر ہو یا رسول اللہ. اور سنبھالا ہے ہر گرتے ہوئے کو آپ نے آقا، سنبھالا ہے ہر گرتے ہوئے کو آپ نے آقا، ہمارا بھی مقدر اوج پر ہو یا رسول اللہ، ہمارا بھی مقدر اوج پر ہو یا رسول اللہ. بہر صورت تمہارے ہیں، بہر حالت تمہارے ہیں، بہر صورت تمہارے ہیں، بہر حالت تمہارے ہیں، ہماری سمت بھی تو ایک نظر ہو یا رسول اللہ، ہماری سمت بھی ایک نظر ہو یا رسول اللہ. اور کروں خاک حرم پہ ہے جبین شوق سے سجدے، کروں خاک حرم پہ میں جبین شوق سے سجدے، مدینے میں طلب میری اگر ہو یا رسول اللہ، مدینے میں طلب اگر میری ہو یا رسول اللہ. تمنا ہے مدینے کا سفر ہو یا رسول اللہ، سر اپنا ہو تمہاری راہ گزر یا رسول اللہ. اور کاشف اجمیری بھائی، آصف بھائی، حکیم صاحب، اس وقت جو دل ہے نا یقین کر اتنا اداس ہے کہ زمانے کی رونقیں بھی اچھی نہیں لگ رہی. بس یہی ہے کہ کاش کہ مالک ایسا کرم کر دے، کاش کہ مالک ایسا کرم کر دے اور کرونا وائرس کو اس کے کل کا اشارہ ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس شاکر نے مصطفیٰ کے لیے حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ سے لوٹ آئیں، ان کی حاضری ہو جائے. بس دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت کرم فرمائے رمضان مبارک کی ان رحمت والی گھڑیوں کا صدقہ. اور ناظرین محترم، اس امید کے ساتھ ہم اس پروگرام میں آیا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ایک ایک لفظ کہا ہوا اگر کسی کے دل میں بھی اتر جائے
تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بگڑی بن جائے اور اس کے دل سے یہ دعا نکل آئے اور ہماری جو حاضری اور حضور کی بارگاہ میں ہو جائے. میں ایک دفعہ پھر حکیم صاحب کی طرف آؤں گا. حکیم عامر جمیل صاحب بڑے خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے آپ. میں چاہوں گا کہ آپ اس کا علاج بھی بتائیں اپنے سننے والوں کو, اور طب نبوی کے مطابق جو میرے کریم آقا کے طب کے جو حکم ہیں ان کے مطابق بھی بتائیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی آئی صاحب, آپ کے سوال سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ماشاءاللہ اس ٹائم ہمارے ساتھ محمد سرفراز حجازی صاحب بھی جڑ چکے ہیں جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ اس ٹائم اپنا جناب عرفان ملک صاحب ہیں, حاجی عثمان صاحب ہیں, وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, اور مانی شاہ صاحب ہیں, اور اس طرح بہت سے دوست احباب جو اس ٹائم ہمیں واچ کر رہے ہیں. ہم تمام کو اپنے اس پروگرام امید کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ آصف بھائی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ایک بزرگ ناز ہیں بہت پرانے, سعید شاہ صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہماری اس محفل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. بالکل بھائی صاحب, وہ ان کا ذکر ہو چکا پہلے ماشاءاللہ. ہاں جی, اکبر تاج صاحب ہیں, اور ماشاءاللہ سے بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں جو کہ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں, اور ان کی دعاؤں سے ہی ہم آگے چل رہے ہیں, وغیرہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جی یہ ایک ہمیں دوست نے اور ابھی ہمارے ایک بزرگ نے ہمیں جوائن کیا جن کا صاحب نام ہے ندیم صابری صاحب, انہوں نے ہمیں اس ٹائم جوائن کیا ہے, اور وہ کاشف بھائی کے حوالے سے بڑی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں, اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کے حوالے سے بھی ان سے فرمائش کر رہے ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ ندیم صابری صاحب اللہ تعالیٰ یہ خواہش بھی پوری کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے یہ پسندیدہ کلام کو بھی ہم اپنی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں حاجی صاحب نے جو سوال کیا حکیم صاحب کی طرف, اس کی طرف جانا چاہوں گا. جی حکیم صاحب. جی ایسا میں اب یہ اسی طرف آنے لگا تھا, جیسے کہ یعنی کہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں یعنی کہ طب نبوی کے میں اس کے علاج اور طریقہ کار کیا کیا ہے, وہ اب میں اپنے سب ویورز کو بتاؤں گا. اور یہ آپ میرے آئی ڈی پہ بھی یعنی کہ یہ پوسٹ کی ہوئی ہے ہم نے, حجویری دواخانہ کے نام سے. آپ اس پہ بھی یہ سارے نسخہ جات ہم نے دیے ہوئے, آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے پہلے یعنی کہ اس میں طب نبوی میں جو علاج اس میں بتائے گئے ہیں احتیاط کے بعد, آپ خاکسی, یہ ایک کہوا ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں. اور اس میں کرونا وائرس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی شفا رکھی ہوئی ہے, یہ بخار کو بہت اچھے طریقے سے ڈاؤن کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ آپ نوٹ کریں, اناب, خاکسی, منقع اور خشک آمرہ. اناب 5 لینے ہیں, اور خاکسی آدھا گرام, اور منقع 3 پیس, اور خشک آمرہ آدھا گرام. اس کا 1.5 کپ میں آپ نے کہوا بنانا ہے. جب 1 کپ رہ جائے تو آپ اس کو اتار کر چھان کر پی لیں. اور اس کے علاوہ جو انسان کے امیون سسٹم کو پوری کرنے کے لیے میڈیسنز اس میں ہے, وہ دعاء المسک, معتدل, جواہر دار, یہ آپ استعمال کریں. اور خمیرہ ابریشم شیرہ اناب والا, یہ آپ 1 ٹی اسپون 2 ٹائم آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی کو اللہ نہ کرے یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس میں یہ اس طریقے سے آپ بخار کو اور امیون سسٹم کو پورا کر سکتے ہیں. یہ ایک اس کا طب کی نظر سے ایک علاج انہوں نے جو نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد ادارہ ہے, انہوں نے اس چیز کا ایک علاج کو تجویز کیا ہے. اس طریقے سے اس چیز کی سیفٹی کی جا سکتی ہے, کیونکہ بیسیکلی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انسان کا امیون سسٹم کو پورا کرنے پہ توجہ دی جاتی ہے. جیسا ہی امیون سسٹم آپ کا بہتر رہے گا تو یہ جو کرونا وائرس کا ایک جراثیم ہے یہ انسان کی باڈی میں بالکل ختم ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے انسان کے امیون سسٹم کو بہتر کر کے ہم اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. حکیم صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے سننے والے کو, اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر جو نا ذرا ریپیٹ کریں کہ کیا کیا چیزیں کتنی کتنی استعمال کرنی ہے, کیسے یوز کرنی ہے. جی میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. جو خاکسی ہے آدھا گرام, اور اناب 5 عدد, اور خشک آمرہ آدھا گرام, اور منقع 3 پیس. ان سب چیزوں کا آپ کہوا بنا لیں. 1.5 کپ پانی میں یہ کہوا. یہ 1 کپ کے لیے حکیم صاحب,
جی یہ 1 کپ کے لیے یہ خوراک ہے، ایک خوراک ہے، اس کو دن میں آپ نے 3 دفعہ استعمال کرنا ہے، اسی طرح ٹھیک اسی مقدار میں 1.5 کپ پانی میں آپ اس کو ابالیں گے، جب 1 ٹھیک. کپ رہ جائے گا تو پھر آپ اس کو اتار کے چھان کر آپ دن میں 3 دفعہ آپ اس کو استعمال کریں. اس سے جو انسان کو بخار ہو جاتا ہے کورونا وائرس ڈیزیز کی وجہ سے، اور عام موسمی بخار جو ہو رہا ہے، نزلہ زکام جس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. اور اس کے علاوہ اچھا جی جی اچھا حکیم صاحب، اس میں یہ چینی یا شہد بھی یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں چینی جو ہے وہ ویسے اس سے زیادہ جو بیٹر ہے، مچ بیٹر، جو آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. جی لیکن ٹھیک، جی ٹھیک. کہیں جو ہے میرا نہیں خیال اس میں یعنی کہ آپ کو چینی یا شہد ڈالنے کی ضرورت بھی پڑے گی. یہ کڑوا نہیں ہے، یہ بالکل یعنی کہ ایزیلی استعمال کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک تو ہو گیا. اس کے علاوہ دعاء المسک معتدل سادہ، یہ 1 ٹی اسپون صبح و شام امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. اور خمیرہ ابریشم شیرہ اناب والا، یہ بھی ٹی اسپون 2 ٹائم آپ استعمال کریں اس کے ساتھ. تو انشاءاللہ و فضل خدا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اس میں بہت زیادہ یعنی کہ بیٹر فیل کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب، پوچھنا یہ تھا کہ جی یہ جو کرونا کی وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور نزلہ زکام کا یہ وائرس بھی پھیلا ہوا ہے، دونوں یعنی کہ اس وقت چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور جن علاقوں میں یہ کرونا کا سلسلہ ہوتا ہے، جہاں کوئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں، وہ علاقے بھی سیل کر دیے جاتے ہیں. سارے معاملات ہیں جی جو جی کچھ بھی ہو رہا ہے. بس یہ کہ اللہ پاک ہمیں اس سے نجات دے. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اب دیکھیں نا، مسجدوں میں بھی ایسا سسٹم ایک ہو گیا ہوا ہے کہ انہوں نے فاصلہ رکھ کے نمازیں پڑھانے شروع کر دی. جی جی جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی نماز ہوتی ہے، فاصلے کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہے. اب لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. مگر جیسے جی کہ جی اب بازاروں میں آپ چلے جائیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بازار بند ہیں، مگر رش اتنا زیادہ ہے باہر، اتنا زیادہ ہے باہر رش کے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اچھا، اب یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو کرونا ہے، یہ ایک دوسرے کو کیسے لگتا ہے؟ یعنی ایک اگر کرونا کا مریض ہے، کسی کو نہیں پتا یہ کرونا کا مریض ہے، شاید اس کو بھی علم نہیں ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا ہوا ہے، اور جب وہ باہر جا رہا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک منتقل کیسے ہوتا ہے ایک دوسرے میں؟ جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن تھا. یہ جو بیسیکلی یعنی کہ یہ بائی ہینڈ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور انسان جو اس مرض میں مبتلا ہے، جس کے اندر یہ جراثیم منتقل ہو چکا ہے، اس کی سانس کے ذریعے بھی یہ دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ اگر کسی سے ملتا ہے جا کے، یا کسی جگہ پہ ہاتھ وہ لگا دیتا ہے جا کے، اس صورت میں بھی اگر کسی ایک صحت مند انسان کا وہاں پر ہاتھ لگ جاتا ہے یا اس سے وہ مل لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ٹرانسفر ہو جائے گا. لیکن جس کا امیون سسٹم بہتر ہے وہ اس کو برداشت کرے گا. یہ بیسیکلی جو اس کی ویکسین تیار کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اس کی بیسیکلی ریزن ہی یہ ہے. یہ جو باڈی کے اندر جب جراثیم یہ داخل ہوتا ہے، تو یہ بلڈ کے اندر ٹرانسفر نہیں، یہ بلڈ کے اندر نہیں جا رہا. یہ بیسیکلی اس کا جو مین مرکز ہے وہ سیل کے اندر جا رہا ہے. اسی لیے اس کی ویکسین تیار کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. اگر سیل ڈیمیج ہو جاتا ہے تو سیل کی بنیاد پر انسان چل پھر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ڈیمیج ہو سکتا ہے. انسان یعنی کہ اچھا، اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے. تو اس بالکل وجہ سے اس کی ویکسین کوئی ایسی تیار کی جا رہی ہے کہ جو اس کو سیل کے اندر اس کی گروتھ کو کم کر سکے. بالکل اور ٹھیک، بالکل انسان کی ٹھیک. امیون سسٹم کی بھی یہی یعنی کہ بہت بڑی وجہ ہے. یعنی کہ جس کا امیون سسٹم بہتر ہے وہ اس کے ساتھ فائٹ کرے گا باڈی کے اندر، جس کی وجہ سے بالکل ٹھیک. یہ اس کی گروتھ کم ہوگی، سیل کے اندر اس کی گروتھ کم ہوگی، تو انسان بہت جلد اس چیز سے یعنی کہ بیٹر ہو سکتا ہے. لیکن جس کے اندر امیون سسٹم بہتر نہیں ہے، تو وہ یہ اس کے اندر گرو کرے گا، سیل کے اندر یہ جراثیم گرو کرے گا. جب گرو کرے گا تو پھر 14 ڈیز کے اندر اندر یہ اس کے اوپر پوری طرح اٹیک کر دے گا. جب اٹیک کر دے گا تو پھر اس کا بیک اپ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. 14 ڈیز کے اندر اندر اگر آپ اس چیز پہ قابو پا سکتے ہیں تو اس چیز سے آپ سیف رہ سکتے ہیں. لیکن اگر 14 ڈیز کے بعد وہ پوری طرح جب گرو کر جائے گا تو پھر اس کا بیک اپ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بالکل جس کا ٹھیک، امیون بالکل. سسٹم بیٹر ہے وہ 14 ڈیز کے اندر اندر اس کو خود بخود آٹومیٹکلی جو ہوم آئسولیشن کی جیسے میں نے بات کی تھی آپ کو، اس کی وجہ سے بھی وہ اس کو ریکور کر سکتا ہے. جیسے کہ یعنی کہ اس کا امیون سسٹم بہتر رہے گا، وہ اس کے ساتھ فائٹ کرے گا، اس کی گروتھ نہیں ہونے دے گا. تو یہ آٹومیٹکلی یعنی کہ یہ
بالکل ڈسٹرائے ہو جائے گا باڈی کے اندر. صحیح, بہت شکریہ آصف بھائی. ایک منٹ ذرا, کیم صاحب بہت شکریہ, آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں, اور یقین کریں کہ میں واقعی آپ سے انسپائر ہو گیا ہوں. اس میں کوئی لکی چوٹی بات نہیں ہے, مگر میرے دیکھنے والے بھی انشاءاللہ آپ کی باتوں سے بہت فائدہ اٹھائیں گے, آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. میں انشاءاللہ آپ سے اسی بات پہ آگے بھی بات بڑھاؤں گا, مگر جو باتیں آپ نے کی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت باتیں ہیں. اور میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ جو قوت مدافعت ہے انسان کی, یہ سب سے پہلے قوت مدافعت کو ڈیمیج کرتا ہے. قوت مدافعت جب ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے آدمی پھر وہ یعنی کہ اس سے لڑ ہی نہیں سکتا. یہ اصل معاملہ اس کا یہی ہے, یہ قوت مدافعت کو جو نا وہ ڈیمیج کرتا ہے. تو کیم صاحب آپ سے دوبارہ انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. تو میں آصف بھائی کی طرف چلتا ہوں, ان سے کلام بھی لینا ہے اور ان سے یہ پوچھنا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون اس وقت ہمارے پروگرام میں شامل ہے. جی آصف بھائی. جی آئی صاحب, اس ٹائم ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ندیم صابری صاحب ہیں, سرفراز اجازی صاحب ہیں, سعید شاہ صاحب ہیں, اور ہمارے بہت ہی محترم جو ہمارے پروگرام کی نشریات کا حصہ بھی رہ چکے ہیں, حکیم عمر اتاری صاحب, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ماشاءاللہ بڑی محبت فرما رہے ہیں, اور وہ ہم تمام ہماری پوری ٹیم کو اپنی طرف سے سلام بھی پیش کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ وعلیکم السلام. اور اللہ پاک ان کے بھی زندگی میں اور گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے, اور جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اللہ پاک تمام کو اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھے. اور یہ کورونا حاجی صاحب آصف چشتی صاحب بھی ہمارے بس تھوڑی دیر میں ہی ہمیں جوائن کر لیں گے. جی انشاءاللہ. تو آصف بھائی آپ نے سبھی دوستوں کو بتا دیا ابھی تو وہ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں, وہ تشریف لائیں, جو ہی تشریف لاتے ہیں تو پھر ہم ان کی طرف بھی چلیں گے. اور آصف بھائی ماشاءاللہ سے جی یہ آصف چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. جی یہ السلام علیکم آصف بھائی. جی وعلیکم السلام سبھی. وعلیکم السلام سبھی کو. السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, بہت بہت شکریہ. آصف بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی رونق کو دوبالا کر دیا. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ کا پروگرام بھی آپ چلا رہے ہیں. جی میں نے اپنا پروگرام پورے 12 بجے جو ہے نا وائنڈ اپ کر دیا. آج پہلا دن ہے کہ میں نے اتنی جلدی وائنڈ اپ کر دیا, نہیں تو میں 12:15 12:30 تک لے جاتا ہوں لوگوں کی فرمائشوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ. آصف بھائی یہ آپ کی محبت ہے نا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دینا تھا, اس لیے آپ نے پروگرام کو بعد میں جلدی وائنڈ اپ کر دیا. اور آصف بھائی میں بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ ہم باریدہ سے اپنی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حجویری بابا, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم آصف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم. یہ حجویری بابا کی محبتیں ہیں جی آج کے پروگرام میں مجھے شامل کر لیا. اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں, سب خیریت ہے؟ آپ شکر الحمدللہ جی شکر. آصف بھائی یہ صرف حجویری بابا کی پیار, آپ کی محبت ہے, اور مدینے پاک کی یہ محبتیں ہماری اللہ پاک سدا سلامت رکھے. اچھا بہت بہت شکریہ مناز بھائی. جیسا وجہ والا کیا ہوتی ہے, ایک سٹیپ ہوتا ہے, ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ لنک چھوٹا ہے, پھر اس کے بعد بڑے. آپ تو ہمارے موسٹ سینئر لنک ہے نا, تو آپ کی شفقت اور محبت, آپ کی شفقت اور محبت کے نیچے یہ سب ہیں, تو ان کے ساتھ پھر ہم ہیں. تو یعنی کہ یہ لنک آپ کے بغیر نہیں تھا یہاں تک پہنچنے کا. ہاں یہ آپ کی محبتیں ہیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ جی, بہت شکریہ. جی آصف بھائی حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری پیش کیجیے گا. جی حمدیہ کلام ہے, میں پیش کرتا ہوں, ذرا محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا سبحان اللہ ہے. کوئی تو ہے جو ماشاءاللہ تلاش اس
उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिल बना रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। लहू बहा कर सर को कटा कर वो नौके नेज़े कुरान सुना कर, वो जिसकी खातिर हुसैन घर को लुटा रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो माशाल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आसिफ चिश्ती भाई ने मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का लिखा हुआ हमदिया कलाम पेश फरमाया बहुत खूबसूरती के साथ। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आसिफ भाई ने इसमें एक शेर पढ़ा जो मौला हुसैन की निस्बत से ये शेर पढ़ा गया, और ये शेर हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे नात खां हैदराबाद के आगा जुल्फ़कार भाई, ये उनके छोटे भाई आगा गौर साहब और सदारती अवार्ड याफ्ता है वो, उन्होंने ये एक शेर पेश किया था इसमें, और ये इतना खूबसूरत शेर है कि यकीन करें सारी हमद का ये शेर इतना खूबसूरत है कि बीच में कि हुसैन जिसके लिए घर को लुटा रहा है वही खुदा है। तो जाहिर है कि लोक निजत की है, कुरान पढ़ा जाता है कि काम सिर्फ मोहम्मद की हाल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आसिफ भाई के आने से हमारे प्रोग्राम की रौनक का हुस्न ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस आसिफ भाई का बहुत मशहूर हूँ। आसिफ भाई, हमारे पास हकीम अहमद जमील साहब तशरीफ फरमा है, उनसे हम आज का ये दौर जो गुजर रहा है उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं हकीम साहब की तरफ आऊँगा सिर्फ इख्तिसार के साथ। हकीम साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को सुनते हुए इस बात का ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इस वक्त जो रमज़ान शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह हम बरकतें समेट रहे हैं, तो सुबह का सहरी का जब खाया हुआ होता है अफ्तारी के वक्त लोग इसमें समोसे, पकौड़े और बहुत सारी ऐसी स्टील चीज़ें खाते हैं जिससे स्टमक में काफ़ी जो डिस्टर्बेंस होती है। तो बताइएगा कि ये क्या चीज़ें, जो तली हुई चीज़ें हैं, जो ये समोसे पकौड़े वगैरह, ये क्या खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, इसमें यानी कि क्या तदाबीर आप बताते हैं? बंद हो गया। हकीम अहमद जमील साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आई साहब आप दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा। जी जी, आई साहब आप दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, वो जरा सिग्नल इशू हो गया था। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था हकीम साहब कि जैसे कि आजकल हम रमज़ान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9वीं सहरी की तरफ जाना है, 8 रोज़े हमने इफ्तार कर लिए हैं, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि जब हम अफ्तारी के वक्त अफ्तारी करते हैं तो हमारे दस्तरखान पे समोसे, पकौड़े और बहुत सारी चीज़ें ऐसी तली हुई जो चीज़ें हैं वो भी रखी होती हैं। सुबह का आदमी ने जब सहरी की होती है तो अफ्तारी के टाइम आपका स्टमक बिल्कुल खाली होता है, तो क्या ये चीज़ें उस वक्त खानी चाहिए? क्या इसके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं, क्या आप कहते हैं इसके बारे में जरा बताइए हमारे नाज़रीन को। जी भाई साहब, मैं आपको ये बताता हूँ, आजकल ये बिल्कुल ट्रेंड चल चुका है, जैसे कि यानी कि रमज़ान शरीफ में लोग तरह तरह के पकवान बना के अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सहरी में यानी कि बेदरेग जो है बाजारी खाने चकनाई वाले और यानी कि इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है हमें, और यानी कि ये नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को। इसकी वजह से भी यानी कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, स्टमक का मसला हो जाता है उन्हें, यानी कि गले ख़राब हो रहे हैं उस वजह से। यानी कि कई जो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट पेशेंट है, कोलेस्ट्रोल के मसले, यानी कि ये आम बीमारियां इसी वजह से जन्म लेती हैं। रमज़ान शरीफ में हम सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी तरह, यानी कि ये तो एक बाबरकत महीना, अल्लाह ताला
کی خاص رحمت ہوتی ہے اس مہینے میں انسان کے اوپر, بے شک اور یہ مہینے میں ویسے ہی شفا ہے انسان کو. تو اس میں ہم ایک متوازن غذا استعمال کر اس کو یعنی کہ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں. جیسا کہ یعنی کہ رمضان شریف میں آپ سحری کے ٹائم جو ہے متوازن غذا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, چکنائی کا کم استعمال کریں آپ, ٹھیک ہے نا. اور یعنی کہ کچی لسی جو کہ یعنی کہ دہی کی یعنی کہ بنتی ہے, آپ وہ استعمال کریں. اس کے ساتھ سادہ روٹی استعمال کریں. جو گھر میں حسب معمول آپ کا کھانا بنتا ہے آپ وہ استعمال کریں. اگر آپ نے یعنی کہ زیادہ ہی یعنی کہ جو کہ کئی لوگوں کو اس کا بھی بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ سحری میں وہ یعنی کہ گھی والی پٹھا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو اگر تو کسی نے وہ اس چیز کا استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ دہی کا لازمی آپ استعمال کریں, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کا اسٹمک بہت زیادہ بہتر رہے گا, اور آپ کی جو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے کئی پیشنٹس کو, سینے میں جلن رہتی ہے, تو اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ اس سے بینیفٹ مل سکتا ہے. اور افطار میں زیادہ تر عموماً لوگوں کو بھی پیشنٹس کو بھی یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے افطار میں آپ مت یہ چکنائی والی چیزیں جو ہے سموسے پکوڑے چپس جو بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں آپ ان چیزوں کا نہ استعمال کریں. ایک مرغوب غذا جو یعنی کہ یہ بہت زیادہ بینیفٹ ثابت ہوتی ہے, آپ بھی اس کو استعمال کریں. آپ بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, آپ کو بھی میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ بھی اس چیز کو استعمال کریں. افطار میں آپ نیم گرم دودھ کا 1 کپ اور اس کے ساتھ 3 سے 4 عدد کھجورے آپ استعمال کریں. اس سے آپ کی پوری دن کی جو آپ کی توانائی میں کمی آئی ہوتی ہے, آپ کی قوت مدافعت جو کم ہوئی ہوتی ہے, یہ اس کو پوری ایک دم لیول پہ لے آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کا جو یعنی کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے, شوگر لیول جو آپ کا ڈاؤن ہوگا ریز کرے گا, ایک دم لیول پہ لے آئے گا. اور یہ بہت زیادہ یعنی کہ لوگوں کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں, لیکن آپ استعمال کریں یعنی کہ حسب ضرورت جو دوسری چیزیں آپ ان کو استعمال کریں, لیکن اسپیشلی آپ افطاری میں دودھ اور آپ کھجوروں کا ان چیزوں کا استعمال کریں. اس کے بعد آپ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بعد آپ نے جو بھی استعمال کرنا ہے وہ چیزیں استعمال کریں, لیکن چکنائی کو کم استعمال کریں. کوشش یہ کریں کہ جو گھر میں آپ کے کھانا بنتا ہے آپ اس چیزوں کو زیادہ استعمال کریں. حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت زبردست آپ نے آج گفتگو فرمائی, اور یقیناً ہمارے ناظرین مستفید ہوئے ہوں گے آپ کی گفتگو سے. اور چونکہ آصف چشتی بھائی ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آج ہم ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ماشاءاللہ بہت سارے ہم نے کلام سننے ہیں. اور آصف بھائی ماشاءاللہ سے جب آپ گھر میں افطاری کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ اپنے افطار میں اپنے دسترخوان میں سجاتے ہیں, یہ تو بتائیے. جی سب سے پہلے تو افطاری کا جو معاملہ ہے اس کی جب افطاری کا نام آتا ہے نا تو دماغ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی کچھ یہ کچھ وہ اور کچھ وہ, گھر میں یہ بنایا جائے گا وہ بنایا جائے گا. پر میرے گھر میں کچھ روٹین ایسی ہے کہ میں گھر والوں کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ جو ہے نا ایک ہی بار جو کھانا پکانا ہے نا وہ آپ رکھ دیں. اکثر ہوتا ہے کیا افطاری ہم کرتے ہیں, افطاری کے بعد ٹھیک گھنٹے 1.5 بجے کھانا لگ گیا جی, ابھی گھنٹہ 1.5 پہلے جو ہم نے کھایا وہ ہضم نہیں ہوا اور اس کو ہم کہاں لے کے جائیں, اور اوپر سے پھر مزید کھانا کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ بھی کھجور کھائیں اور اس کے بعد اگر پانی ہے پانی پیئیں, یا اکثر وہ ہم مشروب کو بنا لیتے ہیں روح افزا وغیرہ کو دیگر ایسی وہ پیا, اور اس کے بعد پراپر جو کھانا ہم نے کھانا ہے نا وہ ایک ہی بار کھانا کھا کر ہم اٹھ جائیں بس. بالکل ٹھیک, یعنی کہ اور اس کے بعد ہم نے ساری رات پھر میری کوشش ہوتی کہ ہم نہ ہی کھائیں. شہری کے وقت بالکل ایک روٹی سے جو ہے نا ہم جو ہے نا اس کے اوپر اتفاق کریں, کیونکہ ہم نعت خان میں اپنی بات کرتا ہوں ساری رات جاگنے کی عادت ہے اور فجر پڑھ کے سو جانا ہے, اور سحری کر کے فجر پڑھ کے سو جانا تو وہ پھر معدے میں پرابلم کرنے والی بات ہے. اس لیے سحری کو بھی میں بہت پیٹ بھر کے نہیں کھاتا, بہت مناسب سا کھاتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ مجھے سارے دن کے لیے میرے لیے پریشانی نہ ہو. جی آصف بھائی بہت اچھا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ کافی عرصہ سے آپ کے سحری افطاری مسجد نبوی کے صحن میں ہوتی تھی, مسجد نبوی میں ہوتی تھی, تو اس دفعہ جو ہمیں وہ اس وقت جو تشنگی ہے اس دفعہ ہم مسجد نبوی میں نہیں جا سکے, تو وہ افطاریاں وہ سحریاں تو آپ کو یاد آتی ہوں گی, پچھلے سال ہم اکٹھے ہی تھے, وہاں پہ ہم نے افطاریاں سحریاں سب کچھ کیا الحمدللہ. تو کیسا فیل کرتے, کیسی آپ کو اس پہ کمی محسوس ہوتی ہے آج کل؟ جی مناس بھائی آپ نے بہت جو ہے نا وہ
طبیعت کو ہلا دینے والا جو ہے نا سوال یا جو گفتگو کی ہے، تو یقیناً مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں کہ رمضان شریف جو ہے وہ مدینہ پاک میں گزر رہا ہے، ماشاءاللہ اور وہاں پر وہاں کی سحری افطاری اور وہاں کی عید سے جو ہے نا ہم عادی ہو چکے ہوئے تھے۔ اب 20 سال بعد ہم نے عید الفطر جو ہے الحمدللہ۔ وہ ہم نے اب پاکستان میں کرنی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیسا ماحول ہوگا، اور کیسا، ہم تو پرانی باتیں بھی بھول چکے ہیں کہ یہاں کا معاملہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ رمضان کی جو روٹین ہوتی ہے نا وہاں پہ سحری افطاری کی، وہ یہ حجویری بابا بخوبی جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مدینہ پاک کے میرے بڑے اچھے ساتھی ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اور مناز بھائی آپ بھی ہمارے مدینہ پاک کے ساتھی، وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ بڑے دور دور سے ادھر سے گزر جایا کرتے تھے، کم ملا کرتے تھے، اور اس لیے کم ملا کرتے تھے کیونکہ آپ اس لیے کم ملا کرتے تھے کیونکہ آپ عبادات میں مصروف ہوتے تھے اور حضور کے ذکر میں مصروف ہوتے تھے، اور یہ ہونا چاہیے، ایسا یہ ہونا چاہیے انسان کو، زیادہ تر عبادت وہاں کرنی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں وہاں کی سحری افطاریاں کیسی ہوتی ہیں، اور وہاں کی تو بات ہے اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، ہم نیم و بدل نکال ہی نہیں سکتے نا۔ تو آپ یقین جانیے کہ میں یہاں سے جتنا لنگر لے کے جاتا تھا وہاں تقسیم کرنے کے لیے، اور وہاں کے دوست باپ جو میرے ساتھ مل کر جو تقسیم کرتے تھے، اور اس سال جو ہے نا میں بس کچھ نہیں کہہ سکتا، بہت مس کر رہا ہوں، اور جتنا مس کر رہا ہوں میں وہ لفظوں میں شاید بھرپور بیان بھی نہیں کر سکتا میں آپ کو۔ بس یہ دعا کریں کہ جو دوری دوری بڑھ گئی ہے نا، جو دوری بڑھ گئی ہے، یہ اللہ کسی طریقے سے جلدی جو ہے نا وہ اس دوری کو ختم کرے، اور دوبارہ وہ وقت آئے کہ ہم سب پھر مدینہ پاک کی حاضری کے لیے پہنچیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ اور آصف بھائی، چونکہ گفتگو شروع ہو گئی مدینہ پاک کی، اور مدینہ پاک کا جو عاشق ہے، ظاہر جب وہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے مدینہ پاک کی تو پھر وہ مچل جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کوئی ایسا کلام پیش کریں کہ ہماری روحیں جو ہیں وہ جو نا وہ تڑپ جائیں کہ مولا وہ یہ جو دوریاں ہیں، جو پابندیاں ہیں، یہ ختم ہو جائے، اور ہماری دوریوں کو ختم کرتے ہوئے ہمیں ایک دفعہ پھر طلب فرما دیں کہ ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ کچھ ایسا کلام چھیڑ دیں آپ، بسم اللہ کریں۔ آمین۔ جو شہر مدینے جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا، جب بچھڑے گا مر جائے گا ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر بھولنا نہیں، ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر دکھیوں کا غم خار وہی ہے، عالم کا مختار وہی ہے ہر ایک بات کرینے میں ایک درد ہے میرے سینے میں، ہے جس کی جان مدینے میں ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر رومی حبشی مصری شامی پہنچا ہے مولانا جامی، کوئی خاکی ہے یا نوری ہے کب اس کو گوارا دوری ہے، ہر عاشق کی مجبوری ہے ان شہر مدینہ بھولنا نہیں،
اونو شہر مدینہ بھولنا نہیں، اونو شہر جنت پہ کیوں جی للچائے، شہر مدینہ بھول نہ پائے، جو شہر نبی کی راتیں ہیں وہ قدرت کی سوغاتیں ہیں، جسے یاد وہاں کی باتیں ہیں، اونو شہر مدینہ بھولنا نہیں، اونو شہر مدینہ بھولنا نہیں، اونو شہر جو اس شہر کی بات سنائے، خود قرآن قصیدے گائے، رحمت کے عجب وہ میلے ہیں، حسنین جہاں پہ کھیلے ہیں، جس نے دیکھے وہ میلے ہیں، اونو شہر مدینہ بھولنا نہیں، اونو شہر مدینہ بھولنا نہیں، اونو شہر اللہ کا محبوب مدینہ، آقا کا مطلوب مدینہ، ایک یار جو حاضر ہوتا ہے وہ داغ سیاہ کے دھوتا ہے، پھر دور تڑپتا روتا ہے، اونو شہر مدینہ بھولنا نہیں، اونو شہر مدینہ بھولنا نہیں، اونو شہر مدینہ بھولنا نہیں، اونو شہر جزاک اللہ۔ اونو شہر مدینہ بھولنا نہیں۔ ناظرین محترم، ماشاءاللہ آصف بھائی ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو پھر مکہ پاک مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ناظرین محترم، یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ وہی عاشق جان سکتا ہے جو اس کی مدینے سے دوری ہوتی ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں، تو یہ جو کیفیت آپ نے بنا دی ہے اللہ پاک، میں تو یوں کہتا ہوں کہ آفاق کے زینے کی طرف کر دینا، بخشش کے سفینے کی طرف کر دینا، جب ڈوبنے والی ہو میری نبض حیات رخ میرا مدینے کی طرف کر دینا۔ کیونکہ آقا جی اب تو کہتا ہوں کہ مدینے میں مجھے آنے دو، پھر کہوں گا کہ اب آیا ہوں تو مر جانے دو، اور بے نیازی سے کاش وہ دے دے یہ جواب، بے نیازی سے کاش وہ دے دے یہ جواب کہ میرے در پہ کوئی مرتا ہے تو مر جانے دو، انہوں شہر مدینہ بھولنا نہیں۔ آصف بھائی میں چاہتا ہوں اسی کیفیت کو آپ آگے بڑھائیں۔ میں اس میں یہی چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہماری حالت ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی بھی حالت ایسی ہی ہوگی۔ آصف بھائی اسی کیفیت کو آپ آگے بڑھائیں، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، درے اقدس میں حال دل سنانا یاد
آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے وہ پہلی حاضری روزے پہ آقا اور میرے آنسو وہ پہلی حاضری روزے پہ آقا اور میرے آنسو مجھے رو رو کے کہتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے بلا لو پھر مدینے میں بلا لو پھر مدینے بلا لو پھر مدینے میں بلا لو پھر مدینے میں میرا دل نہیں لگے مدینہ یاد آتا ہے میرا دل ہی نہیں لگتا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے ادب سے بیٹھ کر اس بدے خضرا کے سائے میں ادب سے بیٹھ کر اس بدے خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے گرا ہوں بہرے سیاہ میں خبر لو اب میرے آقا تمہیں ہو آسرا میرا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے بلا لو پھر مدینے میں 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 میرا دل ہی
نہیں لگتا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلا لو پھر آقا مدینے میں، میرا دل نہیں لگتا، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. آقا مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر النام ہو جائے. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. آصف بھائی اللہ کو سلامت رکھے، اور آپ کی اور حاجی آنکھوں کا صاحب صدقہ، آپ کی آنکھوں کا صدقہ اللہ پاک کو ہم پر رحم آ جائے، ہم پر پیار آ جائے. آمین اور آمین آمین. میرے کریم آقا کی سفارش کام آ جائے، اور مدینہ پاک کی حاضری ہمارے نصیب میں لکھ دی جائیں. اور یہ جو پابندیاں آمین ہیں حرمین شریفین کی، یہ کھل جائیں، اور سبھی عاشق اسی طرح دیوانہ وار پھر حضور کی بارگاہ میں جائیں. جی کاشف بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ آمین. اور حاجی صاحب ایک بڑا اچھا واقعہ مجھے یاد آیا. آصف چشتی بھائی میرے ساتھ تھے مدینہ شریف میں لاسٹ رمضان جب ہم گئے تھے، تو قدمین جی جی شریفین میں مغرب کی نماز ہم پڑھنے کھڑے ہوئے تھے. تو آصف بھائی کی نا اس کے بعد نا فلائٹ تھی واپسی کی، تو گنبد خضرا کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا واضح لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. جی بالکل اور مجھے بالکل بالکل آصف ماشاء بھائی اللہ. نے مجھے کہا کہ کاشف بھائی وہ دیکھے ماشاءاللہ، اور وہ دیکھے کاشف بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک گنبد خضرا کے بالکل اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کے ساتھ لکھا ہوا ہمیں سبحان اللہ سبحان آسمان پر نظر اللہ. آیا، اور ہم نے اس کی وہ تصویر بھی اتاری. جی اور جی بالکل یہ ایسا ہی. میری زندگی کا بڑا ایک واقعہ تھا، اور بڑا ایک، اور وہ چیز میں یقین کرنے نہیں بھول سکتا. اور آصف بھائی جتنے اچھے نعت خوان ہیں، جتنے اچھے دوست ہیں، اتنے اچھے سفر میں بھی بڑے اچھے محبت والے ہیں، پیار والے ہیں. اور بہت بہت شکریہ، ہماری بہت بڑی بہت شکریہ محبتیں میرے. ادھر قربتیں رہی. اللہ پاک یہ دوبارہ ہم سب جتنے دیکھ رہے ہیں، آپ حاجی صاحب، میں، آصف چشتی بھائی، آصف حرونی بھائی، کاشف اللہ بابا سبھی آپ کی نے جو حاضری اپنی کہا، بارگاہ میں قبول کرے. آمین آمین. کاشف بابا آپ نے جو کہا نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ عاشقوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں ایسے نظارے جو آپ نے دیکھے ہیں. اور یہ جو عقل سے دیکھتا ہے نا بندہ، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. جو عشق سے دیکھتا ہے اس کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اور رہی ایسا ہی آصف بھائی کی بات، تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا اس کا آج کا پیار نہیں ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے. یہ حقیقتاً بات یہ ہے کہ جتنے یہ اوپر سے نظر آتے ہیں اچھے، اتنے ہی یہ دل سے بھی اچھے ہیں الحمدللہ. یہ میں جانتا ہوں، اور میں بے آن شک، لائن یہ بات کا اس کا اظہار کرتا ہوں الحمدللہ. کہ یہ احساس دل رکھنے والے آدمی ہیں، اور یہ کسی کا کوئی دکھ برداشت نہیں کر سکتے. یہ میں اتنا جانتا ہوں. اور آپ حکیم کی عامر محبتوں کا جمیل بہت صاحب، بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آصف بھائی نہیں، آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور ان یہ باتوں بڑی، کو. جی جی بالکل. جی حکیم عامر جمیل صاحب، کیسا لگا جی جی حضور یہ ہمارا یہ سفر جو کارواں چل رہا ہے، آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ آپ کی جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کی جو یہ کاوش چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کی کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ کو آمین. صحت، تندرستی بری اور لمبی زندگی عطا کرے. الہی بہت اچھا ہے آمین آپ کا یہ الہی. سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو مزید ترقی دے، اور آمین. آپ جس طرح لوگوں کو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں جیسا کہ لوگوں کو آپ ایک معلومات، انفارمیشن اور اسلامی معلومات اور نعت شریف سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں لوگ.
اور یہ بہت ایک اچھا سیگمنٹ ہے اور ایک بہت اچھا سائن ہے لوگوں کو انفارمیشن دینے کا، اور جتنا زیادہ لوگ اس سے مستفیض ہو جائیں اس بابرکت مہینے میں اتنا زیادہ ہی کم ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور جتنے بھی لوگ سیگمنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ترقیاں دے. اور میری تو دعا ہے آمین اسی طرح، آمین. اور سب سے پہلے لوگ اسپیشلی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وائرس سے پوری دنیا کو نجات آمین فرمائے. آمین یہ ایک آفت ہے، اللہ تعالیٰ اس آفت سے سب کو نکال دے. الہی آمین آمین. الہی آمین. حکیم عامر جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا، کیونکہ ہمارے پروگرام کے 19 منٹ بقایا رہ گئے ہیں. تو آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں آپ ہمارے اور پروگرام کا حاجی حصہ صاحب بنیے گا. ہمارے جی کاشف بھائی، کاشف بھائی میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی مناز میرا بھائی خیال ہے کنٹینیو وہی، کریں آپ. جی مناز میرا بھائی آپ خیال ہے کوئی کنٹینیو سینا کا کریں. پرابلم آ گیا. جی اور ناظرین محترم، چونکہ یہ امید کا سفر ہم نے شروع کیا میں ایسا کہہ رہا اس تھا کہ امید کے ماشاءاللہ ساتھ، حکیم عامر صاحب کے والد صاحب کی بڑی محبتیں تھیں. جی ماشاء آواز اللہ. آ رہی ہے آپ کی. جی بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ کی محبتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ محبت والے ہیں تو وہ بھی محبت پیش فرماتے تھے. آپ کی بڑی محبتیں ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب 18 منٹ ہمارے پروگرام کے بقایا رہ گئے ہیں، اور میں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح کیفیت پہلے آصف بھائی نے بنائی ہے نا، اسی کیفیت کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اور ہم دعا کی طرف چلیں گے، اور دعا بھی میں آصف بھائی سے یاد کرواؤں گا. تو برائے مہربانی، آپ کی بڑی محبتیں ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور آصف بھائی 18 منٹ آپ کے پاس ہے، 18 منٹ میں جو بھی آپ نے پڑھنا پڑھیے، اور دعا بھی آپ نے فرمانی ہے. بسم اللہ کریں. جی ماشاءاللہ. میں ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا اس دعا سے پہلے. جی ایک بسم کلام اللہ. ہے، اس کے چند اشعار ذرا محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا. جی بسم اللہ بسم اللہ. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے آقا کو میں نظر کیا واہ 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 واہ، دوں، اقبال عظیم، اب ماشاء تو اللہ، کیا کہنے. آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہائے، ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دو، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. آنے سبحان والی اللہ. ہے ان کی سواری، واہ واہ، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، سبحان اللہ. سبحان اللہ میرے سبحان. گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دو، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دو، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ ور میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، قافلے جان رہے ہیں مدینے، اور اللہ، حسرت سے میں تک رہا ہوں، یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے، اللہ یا اکبر اللہ بقا اکبر. کو میں اپنی
صدا دوں یا لپٹ جاؤں قدموں سے ان کے یا قضا کو میں اپنی صدا دوں میرے آنسو بہت قیمتی ہے ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گور یوں ہی کیسے بہا دو روضہ پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کا در ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دو ان کو کیسے سجایا گیا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دو اور آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ میں شعر پیش کر رہا ہوں ذرا سماعت کیجیے اقبال عظیم صاحب کیا لکھتے ہیں آصف بھائی اسے پہلے بے نگاہی میں میری نہ جانا سبحان اللہ ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا لوں جی مناز بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے بے نگاہی میں میری مت جانا ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا میرے خیال سے وہ کال بیچ میں آئی تھی ایک سیکنڈ جی حاجی صاحب آصف بھائی فی الوقت جی حاجی صاحب ماشاءاللہ آصف بھائی نے دوبارہ ماشاءاللہ آج بہت خوب پڑھا اور ان کی محبت ہے ان کا پیار کہتے ہیں نا کاشف بھائی کے دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلے لفظ ہیں وہ یہ اثر رکھتے ہیں جی آصف بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بالکل آ رہی ہے جی بولیں میں آپ یہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آپ شعر پڑھنے والے اس سے پہلے جو وہ شعر پڑھیے گا کہ بے نگاہی میں میری مت جانا ہاں جی ضرور بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدار میرے نزدیک آئے دیدار میرے نزدیک آئے میں یہیں سے مدینہ دکھا دو نہ دکھا دو دیکھنے کا سلیقہ سکھا دو میں یہیں سے مدینہ دکھا دو دیکھنے کا سلیقہ سکھا دو اور جو بھی حضور کے ثنا خوان ہیں نثر کی صورت میں ترنم کی صورت میں جو بھی حضور کے ذکر کرنے والے ان کی طرف سے میری بخشش کا سامان یہی ہے اور دل کا بھی ارماں یہی ہے اور دل کا بھی ارماں یہی ہے کیا ایک دن ان کی خدمت میں جا کرے
ان کی نعتیں انہیں کو سنا دو، ایک دل کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دو، اب تو آنکھوں میں کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آصف بھائی آخری کلام کو استغاثہ پیش فرمائیے، اس کے بعد دعا کیجیے گا۔ یہ 9 منٹ ہیں آپ کے پاس، ایک آخری کلام پیش فرماتے ہوئے دعا کیجیے گا، بسم اللہ کریں۔ جی 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 آصف بھائی۔ جی میں نہیں میرے ہارونی صاحب کچھ کہہ رہے تھے۔ ہاں جی اچھا بہت بہت شکریہ آپ کی محبت، کلام کی فرمائش، بہت بہت شکریہ آصف ہارونی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، الہی عطا کر رحیمی کا صدقہ، جو مانگو نہ تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کرے، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے، بیماروں کی خاطر دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ بہت شکریہ آصف بھائی، بہت شکریہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ماشاءاللہ میں اپنے تمام مہمانوں کا جی کاشف بھائی۔ حاجی صاحب ہمارے ندیم صابری صاحب ہیں، ان کے لیے ایک شعر بس داتا حضور کی منقبت پڑھنی ہے، ہمارے بڑے اچھے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، ایک شعر میں بس پیش کر کے میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، اجازت دیجیے، میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ ناظرین محترم، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی بڑی محبتیں ہیں، اللہ کو سلامت رکھے، اور امید کے اس پروگرام میں، امید کے اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو انشاءاللہ ہم حضور کے خانہ سے بھی ملائیں گے، اور حضور کے تمام غلاموں کے لیے دعا بھی کروائیں گے۔ اس وقت جو پاکستان کے اور پوری دنیا کے حالات چل رہے ہیں، اللہ رب العزت آج کے اس پروگرام کا صدقہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور اپنے محبوب کے درگزر کی ادب اور بار بار حضرت فرمائے۔ اور آخر میں گزارش کروں گا حافظ کاشف اجمیری بھائی سے کہ آپ میرے داتا علی لجپال کی بارگاہ سے جو فیض ملا ہے منقبت کی صورت میں پیش فرمائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا آصف چشتی بھائی فرمائیں گے۔
यार जिंदा सोबत बाकी अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये प्रोग्राम आगे जो भी सुने वो हमारे इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। यार जिंदा सोबत बाकी। बहुत शुक्रिया। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में, माशाअल्लाह नूर बेशक का आलम है दाता तेरी नगरी में, तेरी नगरी में जलवों की क्षमा क्षम है दाता तेरी नगरी में, नूर का आलम है। और आसिफ भाई, हर दुख का मदावा है इस शहर में आ जाना, हर दुख का मदावा है इस दर पे आ, हर जख्म का मरहम है दाता तेरी नगरी में, 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 दाता तेरी नगरी में जलवों की क्षमा क्षम है दाता तेरी नगरी में, होता है यहाँ के सर ऊंचा फकीरों का और शाहों का सर खम है दाता तेरी नगरी में, दाता तेरी नगरी में, दाता तेरी नगरी में, दाता तेरी नगरी में, दाता तेरी नगरी में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल क़र्ज़ि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या बारी तला तेरे हबीब करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। ऐ मेरे मौला हमारा सजना सवरना सुनना पढ़ना सरकार अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, अपने हबीब की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या बारी तला ये जितनी भी फरोग नाक के हवाले से जो कोशिशें हो रही हैं, जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिफ हारूनी साहब हैं और हजवेरी काशिफ हजवेरी बाबा साहब हैं और हकीम आमिर जमील खान साहब हैं और मेरे मोहतरम बुजुर्ग मेरे मोहसिन मेरे रहनुमा जनाब अहमद मिनहास साहब हैं। या बरी ताला और भी जो भी उशाक जो हैं जो तेरे हबीब का जिक्र करके फरोग नात के हवाले से काम कर रहे हैं, मेरे मौला सभी की जिंदगियों में को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सभी की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सभी की मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कोई गलती कोताहियां होगी मेरे मौला उनको माफ करते हुए हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। सभी को दिन रात चुगनी तरक्की अता फरमा, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा,
घर में खैर बरकत अता फरमा। या बारी तआला उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, मुसलमान जहाँ की मुश्किलात में मुश्किलात को दूर फरमा, बीमार हैं शिफा अता फरमा, और जो वबा पूरी दुनिया में फैली है मेरे मौला उस वबा से हम सबको निजात फरमा, हम सबको उस वबा से दूर फरमा, जो भी इसमें मुब्तला हो गया उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या बारी तआला हमें हरम काबा की सादा नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सादा नसीब फरमा, तेरे अपने घर का तवाफ करने की तौफीक अता फरमा। ये सादत वाली घड़ियां हमारी जिंदगियों में दोबारा अता हो जाए मेरे मौला। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत नसीब फरमा, तेरे हबीब के कदमों में दोबारा सैरी अफ्तारी करने की तौफीक अता फरमा, आने वाला रमजान मदीना पाक में गुजारने की तौफीक अता फरमा। या बरी तआला तेरी बारगाह में आमीन हाथ उठाए बैठे आमीन हैं, आमीन गुनाहगार है, सियाकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, आमीन ऐ मेरे मौला कुछ भी है पर तेरे महबूब की उम्मत में से है। ऐ मेरे मौला हमारे गुनाहों की तरफ ना देख, अपनी रहमत की तरफ देख। ऐ मेरे मौला हमारे गुनाहों की आमीन तरफ ना देख, अपनी रहमत की तरफ देख। मौला हमारे सब सगीरा आमीन कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। ऐ मेरे मौला हमारे सब सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। या बारी तआला जो बे आमीन औलाद है औलाद नूरी ना अता फरमा, जो जिनकी औलाद है उनको माँ बाप का फरमा बरदार बना। या बारी तआला जो माँ बाप अपने बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है मेरे मौला गैब से मदद फरमा। या बरत तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठे आमीन हैं मेरे मौला, जो हमें मांगना नहीं आता है मेरे मौला, जो हमारे हाल में बेहतर है वो तू अता फरमा दे मेरे मौला, जो हमारे हाल में बेहतर है वो तू अता फरमा दे। आमीन रिज्क में कुशादगी अता फरमा दे, घरों में खैर बरकत अता फरमा। आमीन जितने भी इस प्रोग्राम में आए, सुने, कॉल की है, जो फरमाइशें की हैं या आमीन जिन्होंने आगे पढ़ा है, सुना है, मेरे मौला सभी के घरों में खैर बरकत अता फरमा, सभी के रिज्क में कुशादगी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आमीन आले सय्यिदना व मौलाना आमीन मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या बरी तआला तेरी बारगाह में बस इस दुआ के साथ अपनी दुआओं को मैं समेट रहा हूँ मेरे मौला। आमीन तू दिलों के राज बेहतर जानता है मेरे मौला, तू दिलों के राज बेहतर जानता है। बस हमारे हाल में जो बेहतर है अपने महबूब का सदका, महबूब की आल का सदका, जो हमारे हाल में बेहतर है मेरे मौला अता फरमा। जो जो हमारे हाल में बेहतर है वो अता फरमा। वो जो बीमारियां आ चुकी हैं मेरे मौला, उस बीमारियों से हमें निजात फरमा। वो सल्लल्लाहु तआला अला रसूली खैर के सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन आमीन व आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरे तमाम देखने वाले जितने मेरे नाज़रीन हैं, तमाम को एक मरतबा फिर अपने इस प्रोग्राम के साथ मैं खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इंशाअल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम से बहुत मुस्तफ़ीद हुए होंगे, बहुत ही आपके पसंदीदा मौज़ूओं से आपके पसंदीदा कलाम सुने। हम इसी उम्मीद के साथ अपने इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह अगली नशरियात हमें मज़ीद बेहतरीन की तरफ ले जाते हुए इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और इसी तरह अपनी मोहब्बतों को अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए और शेयरिंग के ज़रिए हमारे तक कि आपकी बात पहुँचेगी कि आप हमारे इस प्रोग्राम से कितनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। इस प्रोग्राम के दौरान, नशरियात के दौरान अगर हम उनमें से किसी से कोई गलती बताई होगी तो आपका ही दोस्त, आपका ही भाई मोहम्मद आसिफ अरूनी अपनी टीम की जानब से आपसे मदद चाहता है और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंशाअल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान से अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस का सदका, इस माह रमज़ान का सदका, अल्लाह पाक इस हमारे मुल्क पाकिस्तान से इस बीमारी को जल्द अज जल्द हमारे हम से ये अपनी नज़र उठा लेगा और हमारे इंशाअल्लाह अपने रहमत की बरकतों का मंसूर दोबारा से होगा इंशाअल्लाह। और अपने दोस्त अपने सगाई मोहम्मद आसिफ अरूनी को आज के इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।